لیکن دین کے معاملے پر ہم اپنے آپ کو نہیں بدل پایا آج تک. دین کے معاملے پر بچپن سے لے کر کے اب تک کسی کا عمر 60 سال ہے, کسی کا عمر 80 سال ہے, کسی کا عمر 40 سال ہے. ان 40 سال میں کیا آپ کے پاس کوئی عالم دین نہیں آیا؟ میں کہوں تو ہاں آیا تھا آپ کے پاس. کیا کوئی تمہیں دین کے بارے میں نہیں بتایا؟ ہاں بتایا تھا, لیکن عمل کرنے میں بڑا پیچھے ہو گئے. عمل میں بڑا پیچھے ہو گئے. پہلے تم کچے مکان میں رہا کرتے تھے, پکے مکان میں ہو یا نہیں ہو تم مکان بدل دیے. پہلے موٹے کپڑا پہنتے تھے, اب پتلے کپڑا پہننے لگے. پہلے بغیر برانڈیڈ کا کپڑا پہنتے تھے, اب برانڈیڈ والا کپڑا پہننے لگے. پہلے کی پیڈ والا موبائل چلاتے تھے, اب ٹچ اسکرین والا موبائل چلا رہے ہیں. لیکن ہر چیز بدل گئی ہمارے زندگی میں, لیکن ہم خود کو دین میں نہیں بدل پایا. ہم شریعت مصطفیٰ پہ خود کو نہ ڈھال پایا, ہم نے دین پہ خود کو نہ ڈھال پایا, ہم نے شریعت پہ خود کو نہ ڈھال پایا, اپنے اندر شریعت لاگو نہیں کر پایا. تو جس نے شریعت اپنے آپ پر 40 سال میں اگر لاگو نہیں کر پایا تو دنیا کا سب سے بدترین شیطان الرجیم برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بعد توحید کی مدبالو شمع رسالت کے پروان و غوث و اعظم کے دیوان و اولیاء امت کے جانثار. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں درود السلام کی ڈالی نچھاور کرے اور پڑے بابا بلند سے اللہم صلی علی سیدنا سفینہ حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, خطبہ مثنی کے بعد قرآن مقدس کی 100 آیت کریمہ کا تلاوت کیا. رب ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. آیت کے مفہوم کے مطابق قرآن مقدس کے سورتوں میں, جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں, انہی سورت سے یہ آیت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اور سیدھا راستہ چلنے کے لیے اللہ سے توفیق کا مانگنا ضروری ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی انہی کو سیدھا راستہ پر چلاتا ہے, انہی کو سیدھا راستہ پر قائم اور دائم رکھتا ہے جو آنا چاہتا ہے. اب جو آنا ہی نہیں چاہتا تو پھر بات کیا ہو. توفیق انہی کو ملتا ہے کہ جو ان سے محبت کرے, توفیق ان کو نہ ملتا ہے کہ جو ان سے محبت ہی نہ کرتا ہو. یہ سارے توفیق کی بات ہے. نماز جمعہ کے لیے آئے ہو تو یہ بھی توفیق ملا, اور نماز فجر میں نہیں آئے تو توفیق نہ ملا. اور نماز جمعہ کے بعد نماز عصر آئیں گے, جو آ گیا تو ان کو توفیق ملا, جو نہیں آیا تو نہیں ملا. یہ توفیق بھی ملنا بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے, بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو اپنے بارگاہ میں بلاتا ہے, اپنے سامنے انہی کو جھکاتا ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے, اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہی جھکتا ہے. نہیں تو دنیا میں تو کروڑوں زمین پر رینگ رہے ہیں, پھر رہے ہیں, لیکن جس کو توفیق نہ ملتا وہ کیسے جھک سکتا ہے. اور توفیق پھر ایسے نہیں ملتا ہے کہ ہم گھر پہ بیٹھے رہیں اور ہمیں توفیق مل جائے. ہم گھر پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں نمازوں کا انتظار کرنا, یہ توفیق ملتا ہے. جو انتظار کرتا ہے, اب جو انتظار ہی نہ کرا تو پھر اس کو کہاں سے ملے. اگر کہوں میں یہ بات کہ اگر لنگر بٹ رہا ہو اور لنگر بانٹنے والا بانٹ رہا ہے, لینے والا 1000 ہے, لینے والا 1000 ہے, اور لنگر بانٹنے والے کے پاس لنگر جو 500 آدمی کا ہے اور کھانے والا 1000 ہے, ان 1000 میں سے 500 کا ہی تو ملے گا, اور انہی 500 کو ملے گا جو جد و جہد کرے گا, جو دھکا مکی کر کے لنگر کے ڈیگ کے پاس جا کے پہنچے گا, اسی کو ملے گا. اگر بندہ یہ کہے کہ نہیں لنگر بانٹ رہا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس لنگر کے ڈیگ میں 500 آدمی کا کھانا ہے اور پیچھے جو ہے 1000 آدمی کھڑے ہوئے ہیں,
اور 1000 میں سے ایک آدمی جو ہے تھوڑا سا دور بیٹھا ہوا وہ انتظار یہ کرے کہ وہ لنگر والا میرے پاس لے کے آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں 1000 آدمی ہیں اور تھے 500 کا، اور ایک دور بیٹھا ہے ایک پلیٹ لے کے وہ انتظار کرے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں دے دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یوں ہی سمجھ لو کہ توفیق بھی یہی ایک مثل ہے۔ توفیق اللہ سے پانے کے لیے ان سے محبت ہونا ضروری ہے، ان سے لگاؤ کا ہونا ضروری ہے۔ جب ان سے لگاؤ نہیں ہوگی تو پھر نہ نماز کے توفیق ملے گا، نہ روزی کی توفیق ملے گی، نہ ان کے بارگاہ میں آنے کا توفیق ملے گا، نہ ان کے آنے کے بارگاہ میں توفیق ملے گا۔ آج جو رات گزری ہے، جو رات گزری ہے وہی جگہ نا جس کو توفیق ملا، یہ تو ہزاروں تھے، یہ تو ہزاروں تھے، توفیق انہی کو ملا نا، رات کے 2 یا 3 بجے تک بیٹھے رہے، ذکر و اذکار میں لگے رہے، توفیق انہی کو ملا جو ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جس کو محبت ہی نہیں، کہاں توفیق ملا؟ وہ تو کل کی رات جو گزری ہے، جو مغفرت اور رحمت والی رات تھی، اس رات میں بھی لوگ سوتے رہ گئے، وہ اپنا چانس گوا دیے، جس کو جو ملنا تھا وہ لے لیے، جو دامن کو پھیلا رہا اس کے دامن بھر گیا، اور جو سو گیا تو وہ کھو گیا۔ کہا کسی نے کہ جاگو گے تو پاؤ گے، سو گے تو کھو گے۔ جس نے جاگا اس نے پایا، اور جس نے سویا اس نے سب کھو دیا۔ تو کچھ رات ہمارے لیے جو آتی ہے وہ سونے کی رات نہیں ہوتے ہیں، وہ رات تو ہمارے لیے جگنے کی رات ہے، اور یہ راتیں ہم سنیوں کو ملا ہے، اور کسی کو کہاں ملا ہے۔ کل کی رات تو ہزاروں مسجدیں تھیں، لیکن کچھ مسجدوں کے دروازے بند، کچھ تو تالا لگا دیتے ہیں کہ شب برات کیوں منائے، کہاں سے ثابت ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو شب برات جو رکھا وہ ہمارے قسمت میں آیا ہے، اور ہمارے قسمت میں آیا تو ہم اس پہ جگا تو ہمارے قسمت پہ 4 چاند لگ گیا، ہمارے قسمت کی معراج ہو گئی۔ کیونکہ جس کے بارے میں خود نبی رحمت ارشاد فرمائے کہ شب معراج میں جو جاگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں میں وہ ڈوب جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں آسمانی دنیا سے جو نازل ہوتی ہے ان پر اس طرح سے برستا ہے کہ جیسے ساون میں جیسے بارش ہو، وہ اس طرح سے رحمتوں میں نہاتا ہے۔ اور جو شب گزرا ہے وہ شب کوئی عام شبوں میں نہیں ہے، عام راتوں میں نہیں ہے۔ کل کی شب میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، غروب آفتاب یعنی کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے، اسلامی تاریخ لگ جاتی ہے، اور طلوع آفتاب وقت فجر تک کا ٹائم ہے، اس وقت تک جو ہے اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا میں اپنے رحمتوں کے ساتھ تجلی فرماتا ہے، اور پکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ۔ یہ اللہ خود فرماتا ہے، اور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہر رات اترتی ہے، اللہ کی رحمتیں ہر رات اترتی ہے، کوئی ایسی رات نہیں کہ جو ان کی رحمتیں نہ اترتا ہو، لیکن ہر رات کا ایک وقت خاص ہے، اور جو اور رات ہیں ان راتوں میں وہ رحمتیں انہی کو ملتا ہے جو نماز تہجد ادا کرتا ہے، جو نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ اور جو شب گزرا وہ شب بارات کا تھا، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جو کل کی جو رات گزرا یہ رات صرف ایک کے لیے نہیں تھا، نماز تہجد پڑھنے والے کے لیے نہیں تھا، اور نماز اشراق پڑھنے والے کے لیے نہیں تھا، بلکہ کل کی شب اذن عام تھا، وہ سب کے لیے تھا۔ جو مانگنے کے لیے آیا وہ بھر کے لے گیا، جو مانگنے کے لیے آیا وہ بھر کے لے گیا، اور جو نہیں آیا وہ کھو گیا۔ اچھا، کل کی رات جس نے توبہ کیا، گناہوں سے مغفرت مانگی، بخشش مانگا، رزق حلال مانگا، رب سے وعدہ کیا کہ مولا تو نے مجھے شب بارات نصیب کیا، اور ہم نے ان راتوں میں جگ کر کے تیری عبادت کیا،
تیرا ذکر و اذکار کیا، اور پھر ہم نے تجھ سے ہی مدد مانگا، تجھ سے ہی ہم نے طلب کیا، اور تو ہی دینے والا ہے، تو ہی مالک کے خالق ہے، تو ہی سب جانتا ہے، ہمارے دل کے راز کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے۔ لیکن کل کے شب جاگنے کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ ہم سر پہ جاگ گئے اور توبہ کر لیے، پھر اس کے بعد پھر وہ رات ہمارے لیے آئے جو رات ہم کالی کر جاتے ہیں۔ جو شب بارات سے پہلے جو ہماری راتیں گزری وہ کیسے گزرا وہ ہمیں نہ پتا، لیکن اب جو گزرے گا وہ ہمیں تو پتا ہے۔ اب ہمیں تو پتا ہے کہ اب ہمیں گزارنا کیسے ہے، اب ہمیں ہماری رات کیسے گزرے گی۔ جس طرح سے ہم نے شب بارات میں راتوں کو گزارا ہے، اسی طرح سے اگر پورے سال اگر راتوں کو گزارے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانی کر دے گا اور مرنے کے بعد قبر حشر میں بھی آسانی کر دے گا۔ صرف پہ یہ نہیں، شب معراج آیا، شب بارات آیا اور جاگ لیے، دعائیں کر لیے، گناہوں سے توبہ کر لیے، پھر اس کے صبح میں پھر وہی کام، شراب پہلے پی رہے تھے پھر اس کے بعد شراب پینے شروع کر دی، جوا پہلے کھیل رہے تھے پھر ہاتھ میں جوا کے پتے آ گئے، جھوٹ پہلے بول رہے تھے اس کے بعد پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیے، نمازیں پہلے چھوڑ رہے تھے پھر نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیے، تو پھر کیا فائدہ جگنے سے؟ پھر جگنے سے کیا فائدہ؟ جگنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جگنے کا مطلب ہی ہے کہ جب تم جگو تو پھر اس کے بعد جو شب تمہارے پاس آئے، جو دن تمہارے پاس آئے، جو سورج کی کرنیں تمہارے پاس آئے، جس طرح سے تم نے رات کو جگ کر کے مولا سے مدد طلب کیا تھا اور مولا کے بارگاہ میں رو کے گر گرا کے گناہوں کو بخش ہوا تھا، پھر اسی طرح سے آنے والے وقت میں بھی رہو قائم، انشاءاللہ دنیا میں بھی تمہارے سمجھ جائے گی، آخرت میں بھی سمجھ جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی کریں اور توبہ بھی کریں۔ وہ توبہ ہی توبہ کیا، وہ توبہ ہی کیا جو پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا کوئی بندہ اگر کسی گناہوں سے توبہ کر کے پھر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ مجھ سے دھوکہ کرتا ہے، وہ مجھ سے دھوکہ کرتا ہے، وہ مجھ سے چھل کرتا ہے۔ کیوں؟ مولا کے بارگاہ میں آ کر کے توبہ کیا کہ مولا ہم شراب نہیں پئیں گے، مولا ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو خطا کیے ہیں، مولا اس سے درگزر فرما ہمیں، یہ گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے، مولا یہ گناہ ہم نے انجانے میں کیے۔ لیکن جو بھی جتنا گناہ کیا سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ہم نے کتنا گناہ کیے ہیں اپنے اعمال کے بارے میں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے کتنا نیکیاں کیے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنے نمازیں چھوڑے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ صبح سے شام تک ہم نے کن سے دغابازی کی، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنے وقت تاش کھیلے اور کتنے وقت نمازیں پڑھے، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ لیکن پھر جاننے کے بعد پھر مولا کی بارگاہ میں آ کے جھکتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بارگاہ میں جو آ کے جھکتا ہے اور جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے میں اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں، گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ لیکن پھر وہ اسی گناہ میں ملبس ہوتا ہے، پھر وہ انہی اعمال پر وہ چلنے لگتا ہے، پھر اسی راستے پر وہ چلنے لگتا ہے جو توبہ سے پہلے اس کا راستہ تھا، توبہ سے پہلے اس کا راستہ تھا، پھر اسی راستے پر وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ مجھ سے مجھ سے دغابازی کر رہا ہے، مجھ سے دھوکہ کر رہا ہے، اور کہ حضور نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے دغا کرے وہ کفر کرتا ہے، گویا کہ اس نے کفر کیا جو اللہ سے دغا کرے۔ اچھا کفر کیسے ہوا؟ پہلے تو اس نے تو یقین کیا، پہلے اس کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اگر ڈر ہوتا تو گناہ نہ کرتے، ڈر ہوتا تو نماز نہ چھوڑتے، ڈر ہوتا تو شراب نہ پیتے، اگر ڈر ہوتا تو جوا نہ کھیلتے، اگر ڈر ہوتا تو جھوٹ نہ بولتے۔ لیکن جب ان کے اندر ڈر آیا، ان کے اندر رب کا غلبہ پیدا ہوا، اس کے اندر رب کے وحدانیت کا اور آخرت کے وسوسوں کا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا،
پھر انہی کو سوچ کر کے بندہ توبہ کیا، انہی کو سوچ کر کے قبر کے وحشتیں، آخرت کے عذابیں اور میدان محشر کی گرمیوں کو سن کر کے اس کے اندر ڈر پیدا ہوا، پھر رب کی بارگاہ میں آ کر کے، مولا کی بارگاہ میں آ کر کے گناہوں سے توبہ کیا، گناہوں سے توبہ کیا۔ اللہ فرماتا آیا گناہوں سے توبہ کیا، ہم اس کو پاک کر دیے، ہم اس کو گناہوں سے پاک کر دیے، اور پھر دوسرے تیسرے دن پھر اسی عمل پر رہا، پھر اسی عمل پر رہا۔ پہلے نہ ڈرا تھا، پھر ڈرا، پھر ڈر کے توبہ کیا، پھر توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے نافرمانی کرنا شروع کر دیا۔ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اس کے سینے میں، اس کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے، اور جس بندے کے اندر سے خوف خدا نکل جائے پھر بندہ گناہوں میں ملبس ہونا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں سے ملبس ہونا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں میں اس کا رخ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ رب سے ڈرے گا تو پھر یہ گناہ کیسے ہوگی ان سے، یہ خطائیں کیسی ہوگی ان سے۔ یہ گناہ کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ ہمیں ہمارے رب سے ڈر ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنا اس بات کی دلالت ہے کہ ہمیں ہمارے رب سے کوئی ڈر نہیں ہے، شراب پینا اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی دلالت ہے کہ ہمیں ہمارے رب سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور پھر نمازوں میں آنا پھر اس بات کی دلالت ہے کہ ہمیں ہمارے رب سے ڈر ہے۔ بھائی ڈرتا تو وہی نا جو ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے، وہ کیسے کر رہا ہے؟ اور بندہ کہتا ہے کہ ہمیں رب سے ڈر ہے۔ اگر تمہارے اندر ڈر ہوتا تو پھر گناہ نہ کرتے، تمہارے اندر ڈر ہوتا نمازیں نہ چھوڑتے۔ آج اپنے مسجدوں کو خالی کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں، دوسری جگہ جا رہے ہیں، یہاں پھر رہے ہیں، وہاں پھر رہے ہیں۔ جو شب گزری ہے وہ شب نہ جانے اب آئے گی کہ نہیں آئے گی ہماری قسمت پر، جو شب گزر گئی، جو ہم نے کھو دیے، نہ جانے پھر ہماری قسمت پہ، ہمارے زندگی میں پھر یہ شب آئے گی کہ نہیں آئے گی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ موت و حیات کا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، موت کب کس کو آ جانی ہے، موت کس کو گلے لگ جانی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو اس لیے کہ ہر منٹ اپنے لیے آخری سمجھو، ہر منٹ اپنے لیے آخری سمجھو، ہر دن کا صبح اپنے لیے آخری سمجھو، ہر رات اپنے لیے آخری سمجھو۔ یہ رات ہمیں ملی ہے، نہ جانے کل کی رات ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ وقت نماز کا ملا ہے، نہ جانے اثر مل پائے گا کہ نہیں مل پائے گا۔ کسی نے اثر پڑھا، پھر اس نے ارادہ کیا کہ مغرب پڑھیں گے، نہ جانے مغرب سے پہلے ان کو موت آ جائے، ملے نہ ملے کون کہہ سکتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ ہمیں وہ شب مل جائے، کون کہہ سکتا ہے کہ ہمیں وہ وقت مل جائے۔ تو یہ وقت کا ملنا یہ بھی ہمارے لیے قسمت ہے، یہ بھی ہمارے لیے قسمت ہے۔ نہیں تو بھائی ہزار پڑے ہوئے ہیں، ہزار ہیں جو طلب کرتے ہیں، روتے گر گراتے ہیں، ملنا نصیب نہیں ہوتا ہے، ملنا نصیب نہیں۔ اور ادر کنٹریوں میں دیکھو جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن نمازوں کو ترس گئے، نمازوں کو ترس جاتے ہیں، سجدہ کرنے کو ترس جاتے ہیں۔ کوئی مومن، کوئی ایمان والا اگر جیل میں قید ہے وہ نمازوں کو ترس رہے ہیں، وہ جماعتوں سے ترس رہے ہیں، مسجدوں میں آنے کے لیے ترس رہے ہیں، وہ جیل میں رہ کے ترس رہے ہیں، اور تم جیل سے باہر رہ کر کے تم مسجد نہیں آ پا رہے ہو۔ وہ جیل میں رہ کر کے سجداؤں کے لیے ترس رہے ہیں، اور تم باہر رہ کر کے سجدہ نہیں کر پا رہے ہو۔ تو کس کی قسمت اچھی ہے، کس کی زندگی اچھی ہے؟ اس کا ترسنا بہتر ہے، اور تمہارا باہر رہ کے سجدہ نہ کرنا یہ تمہارے لیے گھٹیا پن ہے، یہ تمہارے لیے خسارہ ہے۔ تو اس لیے کہ آج ہم باہر ہیں، آج ہم ٹہل رہے ہیں، آج ہم کھلے آزاد ہیں پنچھی کی طرح، ہم جہاں چاہیں وہاں چلے جائیں، کوئی ہمارے روک کوئی ہمارے ٹوک نہیں ہے۔ لیکن اس روک اس ٹوک کا فائدہ نہ اٹھائے کہ ہمیں کوئی بولنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی
قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے ہر ایک چیز ایک ایک ذرات کا حساب لے گا، ہر ایک چیز کا، ہر ایک ذرات کا حساب لے گا، ہر ایک ذرہ کا حساب لے گا۔ ذرہ اس کو ذرہ کہتے ہیں کہ مٹیوں کو لے کر کے تھوڑی سی دونوں انگلیوں سے مسل کر کے جھاڑ دو اس کو، اور تمہارے یہ فنگر میں جو ذرات اٹک جائے گا، جو رہ جائے گا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے تمہیں یہ زندگی بخشا، یہ زندگی ایسے نہ گزارو، عیش و عیاشی میں یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے، یہ نوجوانی، یہ چڑھتی ہوئی زبانی ہمارے لیے روڈوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، گھروں میں لیٹنے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ زندگی صرف کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی اللہ نے ہمیں بخشا ہے تو مال و زر جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے بخشا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، ہم ان کی عبادت کریں۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے قرآن مقدس میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے جن انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، کسی عالم کا فرمان نہیں ہے، کسی محدث کا فرمان نہیں ہے، کسی کی باپ کی شریعت نہیں ہے، کسی کے باپ کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر تم کہاں عبادت کر رہے ہو؟ تم کہاں بھٹکے ہوئے ہو؟ کہ اللہ نے تمہیں صرف مالوں سے جمع کرنے کے لیے پیدا کیا، اور اللہ نے تمہیں یہ بھی نہیں کہا کہ اے میرے بندے تم صرف میری عبادت کرو، تم مالوں سے جمع نہ کرو، تم کماؤ نہ۔ اللہ نے کہا ہے تم مال حلال مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں مال حلال عطا کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے اگر میرا کوئی بندہ رزق حلال کمانے کی نیت سے نکلتا ہے میں ان کا نکلنے کا بھی ان کو ثواب عطا کرتا ہوں اور ان کو رزق حلال بھی عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ میرے بارگاہ میں جو جس طرح سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، میں کسی کو محروم نہیں ہونے دیتا ہوں، میں کسی کو ناراض نہیں ہونے دیتا ہوں، لیکن میں اس بندے سے کہنا چاہتا ہوں اب تو بتا کہ تو مجھے ناراض کرتا ہے کہ راضی کرتا ہے۔ اللہ کسی کو ناراض نہیں کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کہوں تو میں ایک چور ہے، وہ بھی چوری کرنے جاتا ہے، یہ ہمتیں کہاں سے آتی ہے؟ بڑے بڑے گھروں میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈاکو جاتا ہے، یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ وہ بھی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے مولا سے دعا کرتا ہے مولا فلاں جگہ میں چوری کرنے جاتا ہوں، فلاں سے مال ضبط کرنے کے لیے جاتا ہوں، مولا تو مجھے ہمت دینا، مولا تو مجھے ہمت دینا، اور میں اپنے کام یعنی کہ اپنے مشن پہ جو نکل رہا ہوں مولا مجھے اس مشن پہ کامیابی کرنا۔ اللہ ان کو کامیاب بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ ان کو ہمت دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ کسی کے گھر میں جا کر کے گھس کر کے اس کے مال و زر کو لے کر کے آنا کوئی عام سی بات ہے کیا؟ نہیں نا، لیکن ایک وہ بھی بندہ ہے، ایک وہ بندہ ہے جس کے سینے میں ایمان ہے، جس کو رب سے ڈر ہے، جو شریعت مصطفیٰ پر چلتا ہے، لیکن بندہ چور نہیں ہے، بندہ ڈاکو بھی نہیں ہے۔ اگر اسی روڈ میں اگر کوئی کسی کا یعنی کسی کا پرس اگر ڈلا ہوا ہے، کسی کا 500 کا نوٹ ڈلا ہوا ہے، کسی کا کوئی سامان ڈلا ہوا ہے، بندہ ایمان والا ہے، اس کے اندر خوف خدا ہے، تو وہ بندہ گرا ہوا سامان بھی اٹھانے سے بھی ڈرتا ہے۔ اس کو ڈر لگتا ہے کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھے ڈر ہو یعنی کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے تاکہ میری عزت نہ کوئی اچھال لے۔ تو پھر یہ توفیق کہاں سے ملتا ہے؟ وہی رب تو ہے، وہی تو یہ توفیق دیتا ہے۔ ایک بندہ چوری کرنے جاتا، اس کو وہاں سے مال دلاتا ہے، اور ایک بندے کے پاس ہزاروں کے سامان ڈالا ہوا ہے، نہ وہ کسی کے سامان نہ کسی کے پاس گیا، بلکہ وہ تو ڈالا ہوا ہے، اس کو بھی اٹھانے سے ڈرتا ہے۔ اٹھا بھی لیتا ہے تو پہلے اس سامان والے کو ڈھونڈتا ہے کہ یہ کس کا سامان ہے، جس کا سامان ہے وہ ہم سے لے کر کے جائے۔ ابھی اگر کسی کا موبائل اگر مسجد میں کوئی رکھ کر کے چلے جائے، کسی کو مل جائے تو اس موبائل کو بھی لوگ اٹھانے میں ڈریں گے، اس موبائل کو بھی اٹھانے میں ڈریں گے، یا وہ یہ موبائل اٹھا کر کے ہمارے پاس لے کر کے آئیں گے امام صاحب کسی کا موبائل لے گیا ہے، مائک پہ پکار دو کہ کسی کا موبائل فلاں کمپنی کا یہاں رکھا ہوا ہے، جس کا ہے وہ اپنا موبائل لے کر کے جائے۔ پھر یہ ڈر کہاں سے ملا؟
یہ ڈر کہاں سے ملا ہمیں؟ انہی مالک کے ڈر سے ملا کہ نہیں ملا؟ اسی خالق کے کائنات سے ملا کہ نہیں ملا؟ جب ہمیں ہر چیز پتا ہے پھر عمل پیرا کیوں نہیں ہے؟ پھر نماز سے دور کیوں ہے؟ دین سے دور کیوں ہے؟ آج ہم ہر چیز بدلے ہوئے ہیں لیکن دین کے معاملے پر ہم اپنے آپ کو نہیں بدل پائے آج تک۔ دین کے معاملے پر بچپن سے لے کر کے اب تک کسی کا عمر 60 سال ہے، کسی کا عمر 80 سال ہے، کسی کا عمر 40 سال ہے۔ ان 40 سال میں کیا آپ کے پاس کوئی عالم دین نہیں آیا؟ میں کہوں تو ہاں آیا تھا آپ کے پاس۔ کیا کوئی تمہیں دین کے بارے میں نہیں بتایا؟ ہاں بتایا تھا، لیکن عمل کرنے میں بڑا پیچھے ہو گئے، عمل میں بڑا پیچھے ہو گئے۔ پہلے تم کچے مکان میں رہا کرتے تھے، اب پکا مکان میں ہو یا نہیں ہو تم مکان بدل دیے۔ پہلے موٹے کپڑا پہنتے تھے، اب پتلے کپڑا پہننے لگے۔ پہلے بغیر برانڈیڈ کا کپڑا پہنتے تھے، اب برانڈیڈ والا کپڑا پہننے لگے۔ پہلے کی پیڈ والا موبائل چلاتے تھے، اب ٹچ اسکرین والا موبائل چلا رہے ہیں۔ لیکن ہر چیز بدل گئے ہمارے زندگی میں، لیکن ہم خود کو دین میں نہیں بدل پایا۔ ہم شریعت مصطفیٰ پر خود کو نہ ڈھال پایا، ہم نے دین پہ خود کو نہ ڈھال پایا، ہم نے شریعت پہ خود کو نہ ڈھال پایا، اپنے اندر شریعت لاگو نہیں کر پایا۔ تو جس نے شریعت اپنے آپ پر 40 سال میں بھی اگر لاگو نہیں کر پایا تو دنیا کا سب سے بدترین، سب سے گھٹیا آدمی وہی ہے سب سے گھٹیا آدمی جو اپنے اندر 40 سال میں بھی اپنے اندر دین لاگو نہ کیا، 40 سال کے اندر اپنے اندر شریعت لاگو نہ کیا، 40 سال کے اندر نماز کا یعنی کہ نماز پنجگانہ کا پابند نہ ہوا، تو وہ سب سے گھٹیا آدمی ہے، سب سے بدنصیب آدمی ہے روئے زمین پر، سب سے گھٹیا آدمی ہے۔ تو اپنے آپ کو دین کی طرف مائل کرو، دین کی طرف مائل کرو، نمازوں کو نہ چھوڑو۔ یہ جوانی، اس جوانی کے بارے میں جب تم سے پوچھا جائے گا اور مرنے کے بعد فرشتے تمہیں مولا کے بارگاہ میں لے کر کے کھڑا کر دیے جائیں گے اور 4 سوال کا جواب جب تک نہ دو گے مولا تب تک تمہیں اپنے بارگاہ سے ہٹائے گا نہیں۔ 4 سوال کا جواب، پہلا سوال ہوگا، مولا کہے گا تو اپنے جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ ہم نے تمہیں جوانی دیا تھا، بتا تو نے اپنے جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ یا پھر کل مولا کی بارگاہ میں یہ کہیں گے مولا تو نے جوانی دیا تھا، ہم جوانی کو فحش بازی میں گزارا تھا، زنا کے اڈے میں گزارا تھا، شراب پینے میں گزار دیا تھا، جوا تاش کھیلنے میں گزار دیا تھا، جھوٹ بولنے میں گزار دیا تھا؟ کیا ہم یہ جواب دیں گے؟ دوسرا سوال ہوگا، بتا تو نے اپنے جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ کیا ہم یہ جواب دیں گے؟ کیا ہم یہ جواب دیں گے؟ اگر ہم اپنے جوانی کو نمازوں میں گزارے ہوں گے تو مولا کے بارگاہ میں فخر سے کہیں کہ مولا ہم تو تجھے سجدہ کرتے ہو، اپنے زندگی کو گزار، ہم نے اپنے زندگی کو تیری عبادت کرتے ہوئے گزارا، اور پھر تمہارے مال کے لیے زکات، تمہارے مالوں کے لیے حساب ہوگا۔ مولا کہے گا بتا ہم نے تمہیں مال دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ بندہ کہے گا مولا تو نے مجھے مال دیا تھا۔ پھر مولا کہے گا بتا تو اپنے مالوں کو کہاں خرچ کیا تھا؟ اپنے مالوں کو کہاں خرچ کیا تھا؟ کیا ہم یہ کہیں گے مولا تو نے ہمیں مال دیا تھا، ہم اپنے مالوں کو مال و زر بنانے میں لگا دیے تھے، اولادوں کے لیے چھوڑ دیے تھے؟ اپنے جوانی کو سجدے میں گزارو، نمازوں میں گزارو، اللہ نے جو مال دیا ہے انہی کے راہ میں خرچ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور جب تمہارے بڑھاپے کے لیے کہا جائے گا اور جب تمہارے اولاد کے لیے کہا جائے گا اللہ نے تمہیں 4-5 بیٹے دیے ہیں، بتا تم نے اپنے اولادوں کو دین کے کام میں کتنا صرف کیا ہے، تم نے اپنے اولادوں کو کتنا دین کا علم سکھایا ہے؟ کیا ہم یہ کہیں گے مولا ہم تو اپنے بچوں کو اسکول بھیجا تھا، انجینئر ڈاکٹر بنایا تھا؟ تم اپنے بچوں کو دنیاوی 1000 درجے کی پڑھائی پڑھا دو لیکن دین کا پڑھائی اس کے اندر نہیں ہوگا۔ جب تم مرو گے تو نہ وہ تمہارا جنازہ پڑھا پائے گا، جب تمہارے 10واں 20واں کا فاتحہ ہوگا نہ سورہ فاتحہ کا ایک آیت پڑھ پائے گا، اور جو سال میں اگر ایک بار قبرستان میں جانا ہوگا تو تمہارا وہ بچہ جو انجینئر ڈاکٹر بنے گا وہ کبھی قبرستان کا منہ تک بھی نہ دیکھے گا، تمہارے قبرستان کا منہ تک نہ دیکھا گا۔ پھر وہ جب مرے گا جیسے تم گئے ہو، جیسے تم نہیں گئے تھے، پوری زندگی گزار دیے، 40 سال ہو گئے، کبھی قبرستان نہیں گئے، کبھی قبرستان کا چکر نہیں کاٹے، اسی طرح سے پھر تمہارے اولاد ہوں گے، اسی طرح سے تمہارے اولاد ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے اولادوں کو دین سکھاؤ، علم دین دو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیاوی پڑھائی مت پڑھو، اچھا بات ہے، اس کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن علم دین پہلے ہے، شریعت پہلے ہے۔ ان کو شریعت سکھاؤ گے،
तो वो अच्छा डॉक्टर भी बनेगा, अच्छा इंजीनियर भी बनेगा, अच्छा प्रोफेसर भी बनेगा और अच्छे से अच्छा आला तालीम भी करेगा, लेकिन शरीयत मुस्तफा में रहकर करेगा। वो शरीयत मुस्तफा में रहकर करेगा, और जो शरीयत मुस्तफा में रहकर ये तमाम काम करेगा, वो दीन में भी कामयाबी उसको मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी उसको मिलेगी। तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा, वो अपने लिए भी बख्शिश का सामान बन जाएगा। और उसको इल्म दीन ना सिखाओगे, तुम भी जहन्नम जाओगे, तुम अपने बच्चों को भी जहन्नम में धकेल रहे हो। अपने बच्चों को जहन्नम में ना धकेलो। अगर अपने बच्चों को तुम अगर इल्म दीन नहीं सिखाओगे, जब तुम्हारे इन्हीं औलाद अगर जब जहन्नम के परवाने अगर उसको मिलेगा, जहन्नम की टिकट जब उसको मिलेगी, जन्नत से उसको रोका जाएगा, वो बच्चा तुम्हारे यानी कि मैदान महशर में तुम्हारे गिरेबान पकड़ करके मौला की बारगाह में घसीटता हुआ लेकर के कहेगा, मौला यही मेरा वो बाप है जो मुझे इल्म दीन से दूर रखा था, यही मेरा वो बाप है जो मुझे दुनिया भी पढ़ाई पढ़ाने में लगा दिया था। फिर तो तुम्हें डबल अजाब मिलेगा। सिंगल तुम तो अपना तो भुगत नहीं सकते हो, अपने भुगतने में लाले पड़ जाएंगे, चिथड़े उड़ जाएंगे, फिर खुद का भी भुगतोगे, अपने औलादों का भी भुगतोगे। इसलिए बेहतर है कि खुद को भी बचाओ, अपने औलादों को भी बचाओ, जहन्नम के सख्त अजाब से बचाओ, कब्र की वहशतियत से बचाओ, कब्र की सख्त अजाब जब कब्र जब दबोचेंगे उनसे खुद को बचाओ, अपने औलादों को बचाओ। नमाज को कायम करो, यूँ नहीं कि आज जुमा पढ़ के चले गए, फिर अगले जुमा को फिर हम इंतजार करेंगे, फिर नमाज पंज गाना से हमें कोई मतलब नहीं है। ये ना करो। खुदारा ये मस्जिद अभी तुम्हारे लिए खुला है, सूरज अभी पूरब से निकल करके पश्चिम में डूब रहा है, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है। तुम्हारे पास अभी हर चीज़ का इल्म है, तुम्हारे पास आलिम, हाफिज, उलमा, मुहद्दिस, मुफस्सिर सब है, दीन सीखने वाला है, सिखाने वाला है, सीख लो, सिखा लो। यही ज़िंदगी रही है, कुछ नहीं है ज़िंदगी में। सोच करके देखना, 40 साल, 50 साल, 100 साल में तो फिर जाना है। दुनिया में आए हो रहने के लिए नहीं आए हो, जाने के लिए आए हो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल का मौत, मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल, ये आयत जो नाजिल हुई है, खुला है, हर जानदार चीज़ को एक ना एक दिन मज़ा चखना पड़ेगा मौत का, एक ना एक दिन ये मौत का फल खाना पड़ेगा, मौत का प्याली एक दिन पीना पड़ेगा। तो उससे पहले, पीने से पहले, खाने से पहले उसका जायका अच्छा बना लो। ये मौत का फल बड़ा खतरनाक है। बड़े बड़े पहलवान आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े जालिम मुजाबिर आए, सब चले गए। तुम उनके सामने कुछ नहीं हो, तुम उनके सामने कुछ नहीं। तुम्हारे पास माल गुजर है, तुम्हारे अंदर कितनी ताकतें हैं, क्या है तुम्हारे पास सिवाय मौत के? क्या है? कुछ नहीं है मौत की। जब हमें इस बात का भी यकीन है कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, इस दुनिया से जाना भी है, जब आने का तो हमें यकीन था, हम आए भी, फिर जाने का भी यकीन है, तो फिर गफलत में क्यों पड़े हुए हैं? सोए हुए क्यों हैं हम? अभी तक जागे क्यों नहीं? अभी तक अपने आप को झंझोड़े क्यों नहीं? अभी तक अपने आप को शरीयत मुस्तफा पर कायम क्यों नहीं किए? अभी तक कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी क्यों नहीं गुजारे? नौजवानों, पलट आओ मौला की बारगाह में, बुजुर्गों पलट आओ मौला की बारगाह में। आज खुला है ये दर, कल बंद हो जाएगा, लगते रह जाओगे, सिसकते रह जाओगे, कोई मदद को नहीं आने वाला। अस्सलाम।